آج ہم کچھ ڈرامائی کہانیوں کے اقتباسات دیکھ رہے ہیں۔ ان میں گھریلو مسائل، گہرا دکھ، بدلے کی خواہش اور یہاں تک کہ شناخت بدلنے جیسے موضوعات ہیں، کافی شدید قسم کے۔ ان میں کئی کرداروں کی زندگیاں آپس میں الجھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو شکیل انصاری کا گھر ہے، وہاں بڑا تناؤ ہے۔ اس کی بیوی ہے ہاجرہ، جو نہ صرف شوہر کے تشدد کا شکار ہے بلکہ باہر سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اسے۔ کیا دھمکیاں؟ کہ وہ اپنی بیٹی نہال اس سے دور رہے۔ شکیل تو خود غصہ کر رہا ہے، مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، باہر جانے سے روک رہا ہے، اور اوپر سے کوئی زوار شاہ ہے، اس کا آدمی آ کر شکیل کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی ہمارے گھر کے آس پاس نظر نہ آئے۔ تو یہ تو مطلب دوہرا دباؤ ہے، گھر کے اندر بھی کنٹرول اور باہر سے بھی۔ اور یہ بیٹی نہال کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اسے اپنی ہی بیٹی سے کیوں دور رہنے کو کہا جا رہا ہے؟ ہاں، یہی تو سوال ہے۔ نہال کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی واضح نہیں ہے۔ یہ صورتحال واقعی گھٹن زدہ ہے۔ طاقت کا غلط استعمال، عورت پر کنٹرول کی کوشش، اور پھر یہ بیرونی عنصر زوار شاہ جو بھی ہے، اس سے معاملہ اور الجھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب کہانی کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں جو ماضی میں جاتا ہے۔ یہ نوید اور خالدہ کی بیٹی نگین کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ نگین وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی، والدین سے پیار، منگیتر تھا شیری، اس سے محبت بھرا رشتہ، مطلب ایک خوشیوں بھری تصویر تھی۔ ٹھیک۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک طوفان آیا۔ سمیر نام کا ایک لڑکا، وہ نگین سے یک طرفہ محبت کرتا تھا۔ یک طرفہ محبت اکثر خطرناک ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہاں تو بہت ہی المناک ہوا۔ سمیر نے حسد میں آ کر نگین اور اس کے منگیتر شیری دونوں کو قتل کر دیا۔ اللہ، دونوں کو؟ جی، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد ظاہر ہے والدین کا کیا حال ہوا ہوگا۔ نوید یعنی نگین کا باپ وہیں عزم کرتا ہے کہ وہ بیٹی کے قتل کا بدلہ لے گا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کسی حد تک۔ اتنا بڑا صدمہ، اکلوتی اولاد کا یوں چلے جانا، لیکن بدلے کا راستہ وہ بھی تو تباہی لاتا ہے۔ یہ خوشی سے سیدھا المیے اور پھر انتقام کی طرف سفر بہت تاریک ہے۔ اور یہ ماضی جو ہے یہ حال پر بہت عجیب طرح سے اثر ڈال رہا ہے۔ اب ہم واپس حال میں آتے ہیں اور نہال کو دیکھتے ہیں۔ وہی نہال جس کا ذکر پہلے ہوا؟ جی، وہی نہال، لیکن اب اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، کوئی سرجری ہوئی ہوئی ہے، اور اب وہ بالکل مقتولہ نگین جیسی دکھتی ہے۔ کیا؟ نگین جیسی؟ یہ کیسے ہوا؟ ہاں، اور وہ خود بھی شدید صدمے میں ہے، اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ اشارہ ملتا ہے کہ شاید زوار شاہ کے لوگوں نے بچہ لے لیا۔ وہ چیخ رہی ہیں ان پر۔ ہو خدایا، تو اس لڑکی نے اپنا بچہ بھی کھویا اور اب اس کی شناخت بھی بدل گئی۔ اور یہاں کہانی کا سب سے آپ کہہ لیں چونکا دینے والا حصہ آتا ہے۔ ڈاکٹر نوید یعنی نگین کا باپ اور اس کی بیوی خالدہ، وہ نہال کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ نگین کے والدین؟ جی۔ اور وہ اسے اپنی بیٹی نگین کی جگہ دے رہے ہیں۔ وہ اب نگین کے کمرے میں رہتی ہے۔ نوید تو اسے بیٹی کہہ کر پکارنا چاہتا ہے اور وہ اسے ڈیڈ کہتی بھی ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ مطلب وہ ایک اجنبی لڑکی میں اپنی مری ہوئی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں یا اسے بنا رہے ہیں؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور خالدہ وہ تو نہال کے سامنے بھی کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے قاتل سے بدلہ لوں گی۔ تو یہ لڑکی نہال جو خود اتنے بڑے صدمے سے گزری ہے، اپنا بچہ کھویا ہے، اب اس پر ایک نئی شناخت لا دی جا رہی ہے۔ کسی اور کا دکھ، کسی اور کا بدلہ، یہ سب اس کے کندھوں پر۔ بالکل، یہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ یہ نوید اور خالدہ کے لیے شاید اپنے غم سے نپٹنے کا ایک طریقہ ہو، ایک کوشش ہو کہ نگین کسی طرح زندہ رہے، مگر کیا وہ نہال کی اپنی ذات کو، اس کے اپنے درد کو بالکل نظر انداز نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کہانیوں کے ٹکڑوں سے ہمیں تشدد، محبت، بہت گہرا غم اور شناخت کے بحران کی ایک کافی الجھی ہوئی تصویر ملتی ہے۔ ایک خاندان ہے جو ٹوٹ چکا ہے، دوسرا خاندان ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے ماضی کو ایک بالکل نئے چہرے کے ذریعے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، اور یہ بہت سے سوال کھڑے کرتا ہے۔ کیا واقعی کوئی کسی کھوئی ہوئے کی جگہ لے سکتا ہے؟ کیا اس طرح غم کم ہوتا ہے، یا یہ صرف نئی الجھنیں، نئے دکھ پیدا کرتا ہے، خاص طور پہ جب بدلے کی آگ بھی ساتھ جل رہی ہو؟ یہ وہ سوال ہیں جو یہ کہانیاں ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہیں۔